یہ تقدیر کا بہانا بنا لیا لوگوں کہ تقدیر جو کچھ ہونا ہونا. ایڈے ظالم ہے دنیا کے ہر کم واسطے جانتے پہ تقدیر جڑی صرف یہ نتیجوں کا نام نہیں کہ اللہ نے مسبب لکھتا ہے، رزلٹ لکھتا کیا ہونا، نال اسباب لکھے ہوئے کیا کام کرنا ہے پھر نتیجہ. اینی کی گل گول کر دینا سارا دین کا پٹھا بٹھاتا. کوئی کوشش نہیں کرتا، کوئی تقدیر کا بہانا بنا لینا. کھیتی جڑی وہ کاشت کر، بی بوجھ وقصر، پانی دے نلائیاں کر، حفاظت کر، ایک دانے کا 700 گنا بنوں. ایک آدمی کچھ بھی نہیں کرتا، اللہ جی میرے کھیتوں جا پیدا کر، تو اللہ نہ ٹکر لینا، اللہ نے اپنا طریقہ بدلتے مجبور کرنا. اس تو تقدیر کوئی رستہ نہیں روکتی، تقدیر سگو تنگ کر دی ہے. اس راہ پہ جڑا اللہ نے مقرر کیتا، جڑا طریقہ مقرر اس راہ آ، جڑی کھڑکی تھانی جس کاؤنٹر تھانی پیسے ملنے اتنے آ کے کھڑا ہو. تو ایویں آ کے نہیں ہور پاسوں دے کتنا دن دے دیں گے بینک دے ملازم. انہوں نے ایک جگہ مقرر کی کہ اتنے آؤ جنا پیسے لے. اس تو دعا خود اس تقدیر دے وچ، کوئی نہ آخیا کرو کہ تقدیر بدل جانی. یہ لفظ بالکل دین سے غلط ہے. اور میں تسلی کر لی بس جڑا اسی تفہیم القرآن پڑھ کے تفسیراں پڑھ کے آندے سے حضور نے فرمایا قضا نو کوئی شے نہیں بدلدی سوائے دعا. کہ اللہ دی توفیق ہے ویکھیا توبہ میں لا يرد القضاء الا الدعاء. یہ بھی غلط ہے. کوئی حضور نے نہیں فرمایا نہ سیدی سا جان چھوٹ توبہ دعا گئی. پھر سوچتا بھئی اللہ کیوں بدلوں گا، پہلا غلط لکھ بیٹھا. اے حدیث پاک دا پتہ لگا بھی خود ضعیف. تقدیر نو کی کہنا بدلنا، تقدیر بدلن دی لوڑ تب ہے جب کوئی غلطی ہوئی ہے، کچھ غلطی. باقی وہ طریقہ یہی ہے کہ خود دعا وچ لکھی ہوئی ہے کہ بندہ دعا کروں گا بے نتیجے کا کام کیتا. تقدیر نہ ٹکر نہیں، تقدیر دا حصہ پورا کرنا. انسان کا امتحان لیتا ہے تو اس امتحان کے نتیجے سے بھی باخبر ہے، اور یہ اللہ یہ بھی جانتا ہے کہ انسان اس امتحان میں فیل ہوگا یا پاس ہوگا. تو اگر یہی بات ہے تو پھر انسان کا اختیار کیسا؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات، میں اب سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ اس طالب علم کی معروضات سننے کے لیے تشریف لائے. منتظمین کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ موقع فراہم کیا. اس سے جو پہلا سوال کیا گیا ہے اس کے جواب میں یہ عرض ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی نے ہم کو یہ بتا دیا ہے کہ وہ ہمارے اختیار پر اپنے علم کو مؤثر نہیں ہونے دیتا. وہ خالق ہے، اس نے ہمیں بنایا ہے. بہت سے فیصلے ہمارے بارے میں کر دیے ہیں جن کو تبدیل کرنے کا ہم میں سے کسی کو اختیار نہیں ہے. ہماری شخصیت کیا ہوگی، ہم کہاں پیدا ہوں گے، ہمارے والدین کون ہوں گے، ہمارا وطن کون سا ہوگا، ہم کس زمانے میں وجود پذیر ہوں گے، یہ سارے فیصلے اللہ تعالیٰ نے کر دیے ہیں. ان میں سے کوئی چیز ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. ہمیں جو صلاحیتیں دینا تھیں وہ بھی دے دی ہیں. کون آدمی دنیا کی تعمیر میں اپنا کردار ادا کرے گا، کون لوگوں کے علاج معالجے میں اپنی زندگی بسر کر دے گا، کون شاعر ہوگا، کون ادیب ہوگا، تو صلاحیتوں کو بھی کم و بیش تقسیم کر دیا ہے. اس میں بھی انسان کا کوئی خاص کردار نہیں ہوتا. لیکن اس کے بعد انسان کے اختیار کا دائرہ شروع ہوتا ہے. یہ دائرہ دو پہلوؤں سے، ایک دنیا کے لحاظ سے اور ایک آخرت کے لحاظ سے. دنیا کے لحاظ سے اس دائرے میں انسان اپنی صلاحیتوں کو نشو و نما دیتا ہے، پالش کرتا ہے، اپنی صلاحیتوں کی تہذیب کرتا ہے، ان کو بہتر بناتا ہے، اور ان کے ذریعے سے بعض اوقات بڑے غیر معمولی کارنامے دکھا دیتا ہے. اس کا اختیار انسان کو دیا گیا ہے. اسی وجہ سے دنیا میں وہ طرح طرح کی ایجادات کرتا ہے، نئی دنیایں وجود میں لاتا ہے. اسی بنیاد پر دنیا میں بعض اوقات فساد برپا کر دیتا ہے، جنگ و جدال کا بازار گرم کر دیتا ہے. اپنے اسی اختیار کو استعمال کر کے وہ دنیا میں بہت سے ایسے معاملات کرتا ہے کہ جن میں سے کسی سے ہم کو اتفاق ہوتا ہے، کسی سے ہم کو اختلاف ہوتا ہے. دوسرا دائرہ اخلاقیات کا ہے. انسان کو چونکہ اچھے اور برے کا شعور دیا گیا ہے تو اس وجہ سے وہ اپنے اعمال میں بھی یہی رویہ اختیار کرتا ہے اور اس کا پورا اختیار رکھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات خود بتا دی ہے. ہمارے خالق نے پیغمبروں کے ذریعے سے اس کو واضح کر دیا ہے کہ میں اگرچہ ہر چیز کا علم رکھتا ہوں، لیکن میں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنے علم کو اس دائرے میں انسان پر مؤثر نہیں ہونے دوں گا، بلکہ اس کے اختیار کی آزادی کو قائم رکھوں گا.
اس کو پورا حق دوں گا کہ وہ جو راستہ اختیار کرنا چاہتا ہے اختیار کرے، جس طرح کا انتخاب وہ کرے گا اسی کے لحاظ سے اس کے ساتھ دنیا اور آخرت میں معاملہ کروں گا۔ تو یہ بات چونکہ خود خالق نے بتا دی ہے، اس وجہ سے اختیار کے معاملے میں کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا، اور اس کو سمجھنے کا طریقہ بھی یہ ہے کہ آپ اس کو خالق کے ہاں جا کر نہ سمجھیے، اپنے ہاں بیٹھ کر سمجھیے۔ انسان یہ جانتا ہے کہ وہ کن چیزوں میں اختیار رکھتا ہے۔ قرآن مجید نے اس پر تبصرہ کیا ہے کہ بعض اوقات آدمی فلسفے تراشنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن بل الانسان علی نفسہ ہی بصیرہ، وہ اپنے اوپر خود گواہ ہے، اسے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں وہ یہ کام جان بوجھ کے کر رہا ہے، اپنے ارادے سے کر رہا ہے، اپنے اختیار سے کر رہا ہے، اور یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں وہ مجبور محض ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جا کے اس کو سمجھنے کی بجائے ہمیشہ اپنی ذات سے سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہمارے علم کا بہترین راستہ خود ہماری ذات سے شروع ہوتا ہے۔ ہم اپنے آپ کو پہچانیں، اپنے وجود میں جو کچھ صلاحیتیں دی گئی ہیں ان کا ادراک حاصل کریں، اور پھر اپنی دنیا کو سمجھیں۔ اس کے ریلیشن سے ہمارا علم پیدا ہوتا ہے۔ ہم خدا کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ انسان نے اس پر کوئی 1500 سال بہت تغودو کر کے دیکھ لی، یہ ممکن نہیں ہوا۔ جو چیز سمجھنے کی ہے وہ انسان ہے، اور انسان کا ریلیشن خدا کے ساتھ کیا ہے وہ انسان کے حوالے سے بالکل سمجھ میں آ جاتا ہے، اس میں کوئی دقت نہیں ہوتی۔ چنانچہ یہی ہمارا اختیار ہے جس کی بنیاد پر ہم نے دنیا کا نظام بنایا ہوا ہے۔ ہم اپنے ادارے اس کی بنیاد پر چلا رہے ہیں، ہم اپنی حکومتیں اس کی بنیاد پر چلا رہے ہیں، ہم ریوارڈ اور پنشمنٹ پر پورے معاشرے کو استوار کیے ہوئے ہیں، ہم اس کی بنیاد کے اوپر عدالتیں قائم کرتے ہیں، ہم نے اسی بنیاد کے اوپر اقوام متحدہ جیسا ادارہ قائم کیا ہے۔ تو یہ ہم کس کو دھوکہ دیتے ہیں یہ سوال کر کے؟ یعنی ہم جانتے ہیں کہ کون سا دائرہ ہمارے اختیار کا ہے، کون سا دائرہ ہمارے مجبوری کا ہے۔